अस्सलाम वालेकुम सारिया ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सारिया चौधरी का नावल्स है शब हिजरा। लोग कहते हैं किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, सब कुछ चलता रहता है, मगर मैं लोगों को कैसे समझाऊँ एक तेरे जाने से बदला तो कुछ भी नहीं, मगर मेरी ज़ात की तामीर जिसे तुम अधूरा छोड़ गए हो वो खला बाकी रह गया है। मेरे एहसास अधूरे रह गए हैं, मेरी ज़ात अधूरी रह गई है। वो बड़े मगन अंदाज में रॉकिंग चेयर पे झूलती नज़म गुनगुना रही थी, साथ कलाम चल रहा था फ़ोन पे, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। न जाने अब ध्यान कलाम में था या गज़ल में। नूरीन कई आवाज़ें लगा चुकी थी, मगर मजाल है जो इसके कान पे जूं तक टिंगी हो। नूरी ने आगे बढ़कर सेल ऑफ किया तो कमरे में सुकूत फैल गया था, मगर वो अब भी अपनी गज़ल गुनगुना रही थी। नूरी ने शर्मिंदगी से पीछे खड़े मेहमानों को देखा था और आगे बढ़कर उसके कान में चीखी थी, पारस। वो हड़बड़ा के सीधी हुई, पीछे खड़े मेहमानों के चेहरों पे मुस्कुराहट टींग गई थी। इसने सवालिया नज़रों से नूरी को देखा था। नूरी इसकी लाल अंगारा आंखें देख के परेशान हो गई थी। उसका बदलता रंग देख के पारस ने फ़ौरन खुद को नॉर्मल किया था। वो जानती थी ज़रा भी चेहरे पे उदासी की लकीर हुई तो नूरी ने सबके सामने शुरू हो जाना है। ये कुछ मेहमान आए हैं पारिस। नूरी ने पीछे की जानिब इशारा किया था। वहाँ सेल देखती रही, नज़र उठा के नहीं देखा। जी वेलकम माई होम, क्या खिदमत कर सकती हूँ? उसने सेल में सर दिए बात की थी। नूरी को गुस्सा आने लगा। पारिस, नूरी दांत पे दांत जमा के बोली। नूरी को हाइपर देख के वो सेल पॉकेट में डाल चुकी थी। उन्होंने पारस नामी लड़की को गौर से देखा। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक लॉन्ग शूज़, गले में ब्लैक ही मफलर बांधे, कोट का बेल्ट निकाल के माथे पे बांध रखा था। धुला धुलाया फ्रेश चेहरा, ना मेकअप ना क्रीम, फैन सुर्ख चमकती रंगत, ये पारस ही हुस्न थी। इससे पहले कि पारस जवाब देती लैला भूले सांसों से अंदर दाखिल हुई। पारिस वो ज़बान लड़खड़ा रही थी। खौफ था जो अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। रिलैक्स रिलैक्स, पारस ने उसे बाजू के एहसार में लिए हौसला दिया। पारिस, बाहर से तैमूर आया है। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होते ही उसने खुद को नॉर्मल करते बताया था। जहाँ पारस चूँकि सेठ की आमा से वहीं पीछे खड़े 6-7 लड़के लड़कियों के रंग उड़ गए थे। आंखों में खौफ हलकोरे लेने लगा था। नूरी भी साकत थी। पारस ने गहरी सांस खींची थी। उसने बेल्ट उतार के कोट से लटकाया और लैला और नूर को तसल्ली देती उनके बीच से निकलती लाउंज की जानिब बढ़ गई। नूर उन सबको तसल्ली देने लगी। वो जैसे ही लाउंज में आई, सेठ तैमूर गर्दन अकड़ाए टांग पे टांग चढ़ाए बैठा मूँछों को बल दे रहा था। जैसे कलफ लगे शलवार सूट में था, वैसे ही उसे की गर्दन में कलफ लगी दिख रही थी। पारस को देखते ही वो खड़ा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पारस सलाम का जवाब देती आकर साइड वाले सोफे पे बैठ गई थी। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ? पारस बिना लगी लिपटी रखने की सीधी बात की तरफ आई थी। देखें पारस, आप इस इलाके की बड़ी मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर शख्सियत हैं और यकीन जाने मैं ख़ुद आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफ दिल और इंसाफ। इतनी लंबी तहमत क्यों बांध रहे हो? टू दी पॉइंट बात करें। पारस सेठ की बात काट कर बोली थी। मैम सीधी बात इतनी सी है कि आपकी लाडली नूर मेरे मेहमानों को मेरे ख़िलाफ़ भड़का के ज़बरदस्ती साथ ले आई है।
میری گزارش ہے میرے مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دے۔ سیٹھ تیمور نے کب سے ذہن میں ترتیب تھی، بات بنائی تھی۔ پارس کو اب نور کے ساتھ آئے مہمانوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ پارس کے اندر کی طرف مڑی تھی کہ سامنے نور کھڑی نظر آئی۔ پارس جھوٹ بول رہے ہیں یہ، میں نے کوئی نہیں ان کے خلاف بھڑکایا، مجھے تو علم بھی نہیں تھا وہ کدھر سے آ رہے ہیں، میں تو بیلا کی طرف سے آ رہی تھی، شام ہو چکی تھی، یہ لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ نیچے جنگلی کھائی کی طرف، اگر تھوڑا اور آگے بڑھ جاتے تو پلٹ کے کبھی نہ آتے، میں نے بس راستہ بتایا تھا لیکن انہوں نے مدد مانگ لی تو میں ادھر لے آئی۔ نور ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی۔ پارس کو پتا تھا نور جھوٹ نہیں بولتی، کم سے کم پارس سے تو ہرگز نہیں، خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ سن لیا سیٹھ صاحب، پارس اور سنجیدگی سے بولی، یہ کھڑے ہیں آپ کے مہمان۔ پارس کے اشارہ کرنے پہ نور نے دیکھا ان کی روحوں پرواز کرنے لگی تھی، آنکھوں میں موت کی پرچھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ نور شرمندہ سی ہو گئی۔ پوچھ لیں خود جانا جاتے ہیں آپ کے ساتھ۔ پارس کے اگلے الفاظ پہ سب کا سانس بحال ہوا تھا۔ نور کو بھی لگا تھا پارس ان کے ساتھ بھیج دے گی۔ کیوں شہزادو، کیا خیال ہے پھر چلیں ہم خود؟ سیٹھ تیمور بذات خود چل کر آپ کو لینے آیا ہے۔ سیٹھ مکاری سے مسکراتے بولا تھا، نہیں ہم نہیں جائیں گے، تم بہت بڑے فراڈ ہو، ہمیں پھنسانا چاہتے ہو، نہیں جائیں گے ہم، ایک لڑکی بڑی دلیری سے بولی تھی بنا لحاظ کے۔ باقی لفظ یہ کھڑے تھے، سن لیا سیٹھ صاحب، یا باقیوں سے بھی باری باری گواہی لیں گے؟ پارس بنا کوئی تاثر دیے بولی۔ سیٹھ دانت پیس کے رہ گیا تھا۔ پارس آپ بیچ میں مت آئیں، ہم بات کر لیں گے ان سے، سیٹھ سبت کرتے بولا تھا۔ سیٹھ صاحب بول دیا نا انہوں نے کہ وہ نہیں جانا چاہتے، تو تشریف لے جائیں پلیز۔ پارس نے باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ پارس صاحب بہت غلط کر رہے ہیں، بہت مہنگا پڑے گا یہ کھیل آپ کو، سیٹھ دھمکی کے انداز میں بولا۔ سیٹھ صاحب یہ میرا گھر ہے اور آپ میرے گھر میں کھڑے ہو کر دھمکی دے رہے ہیں، حد ہے، چلے جائیں، جب تک وہ خود نہیں جائیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ لے جا سکتے ہیں۔ پارس بھی غصے سے بولی تھی۔ پارس صاحب سیٹھ انگلی اٹھا کے بولا۔ سیٹھ تیمور انگلی نیچے، میں اپنی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیتی ہوں اور آنکھیں نکال دیتی ہوں، جاؤ یہاں سے اور جو کرنا ہے کر لو۔ پارس دب کے بولی تھی۔ سب سے میں نور بھی سانس روک کے کھڑی تھی کہ بیٹھے بٹھائے کہاں پھنسا دیا پارس کو، مصیبت ان کے گلے اس کے پڑ گئی، مصیبت ان کی گلے اس کے پڑ گئی۔ سیٹ مکہ بنا کے دوسری ہتھیلی پہ مارتا، پاؤں پٹکتا نکل گیا تھا۔ پارس بنا ان سب کو دیکھتے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہ سکھ سانس لیتے دلوں میں ندامت لیے نور کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب ایسا مت کریں، ہم کہاں جائیں گے، ہمارا تو کوئی بھی نہیں جس کے پاس جا سکے، دیکھیں ہم آپ کے گھر نوکر بن کر رہ لیں گے، خدا کا واسطہ ہمیں اس گھر سے مت نکالیں۔ وہ ہاتھ چھوڑے گڑگڑاتی واسطے دے رہی تھی۔ سامنے فرعون بنے کھڑے دونوں میاں بیوی چپ سے ہو گئے تھے، شاید کچھ سوچنے لگے تھے۔ پھر بیوی کچھ سوچتی سر اصابت میں ہلانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، آ جاؤ، اجازت دے کر گویا احسان عظیم کیا گیا تھا۔ عورت سہمی بچی کا ہاتھ تھا میں اندر آ گئی تھی۔ آج کے بعد تم دونوں وہاں سٹور میں رہو گی اور کام سارے کرنے ہوں گے، ذرا بھی کوتاہی مجھے برداشت نہیں، سمجھی؟ وہاں وہ جاتے جاتے بول رہی تھی، ہر کام وقت پہ ہو ورنہ یہاں سے جانے کا بندوبست کر کے رکھنا۔ تنفر سے بولتی وہ اندر چلی گئی تھی۔ حکم سنا دیا گیا تھا جو اب سننا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ وہ عورت دوپٹے سے آنسو پہنچتی بچی کو لیے سٹور میں آ گئی۔ گرد اور جالوں سے آٹا سٹور روم کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے بچی کو سائڈ پہ بٹھایا اور کمر کس لی۔ شام ہونے سے پہلے وہ سٹور کو کافی حد تک صاف کر چکی تھی، 2-4 پائیاں بچھا کے اپنا سامان بھی رکھ چکی تھی۔ بچی ماں کو مسلسل کام کرتے دیکھ کر چپ تھی، حالانکہ بھوک سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ جب برداشت جواب دے گی تو ماں کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے میری جان؟ اسے چپ پاس کھڑا دیکھ کر ماں نے
گود میں بٹھا لیا تھا۔ ماما بہت زور کی بھوک لگی ہے، وہ ایسا سے بولی۔ اچھا آ جاؤ، اچھا آؤ۔ وہ اسے ہاتھ لے کے کچن میں آ گئی۔ اس نے فریج میں سے سالن نکالا اور آٹا نکال کے رکھا تھا روٹی بنانے کے لیے کہ وہی عورت پھر سے اٹک کی اور سالن چھین لیا، آٹا بھی اٹھا کے فریج میں رکھ دیا۔ یہ تم نواب زادیوں کے لیے نہیں رکھا، صبح صبح بچوں نے اسکول جانا ہے، اس وقت سالن تمہارا باپ بنائے گا کیا؟ اتنا فالتو نہیں ہے کہ یوں تم لوگ ہڑپ کر جاؤ۔ فرعونیت انتہا پہ تھی۔ یہ لو۔ اس نے کئی دنوں کے باسی سوکھ کر لکڑی بنی روٹی آگے رکھی تھی۔ ادھر سے اچار لے کر کھا لو۔ آنکھوں میں حقارت لیے باہر کی جانب بڑھی تھی، پھر رک گئی۔ اور ہاں، آئندہ بھی احتیاط کرنا، محنت سے کما کے لاتے ہیں، درختوں سے نہیں توڑ کے لاتے۔ عورت آنسو پی کے رہ گئی۔ اس نے وہی روٹی پانی میں بھگو کے رکھی، تھوڑی نرم ہوئی تو اچار کے ساتھ بچی کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی چند لقمے زہر مار کیے تھے۔ جب وہ بچی کو لیے کچن سے نکلی تو وہ عورت لاؤنج میں بیٹھی کسی سے مخاطب تھی۔ دیکھنا تم کیسے بدلہ لیتی ہوں اپنی توہین کا، ایک ایک بدلہ لوں گی، یہی ضلالت کی چکی میں پیس کے ماروں گی۔ وہ روتی ہوئی اللہ سے مدد مانگتی اسٹور میں آ گئی تھی۔ ماما کیا میرے کھلونے اور باکس اور میرا کمرہ بھی مجھے نہیں مل رہا؟ بچی نے حسرت سے پوچھا۔ ماں جواب دینے کے بجائے اسے ساتھ لگائے رونے لگی، اور 6 سالہ معصوم بچی حیرت سے ماں کا منہ تکنے لگی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ نور کچن میں تھی، رضیہ بو اور امینہ خالہ کے ساتھ کچھ پکانے میں مصروف۔ ان کی باتوں اور ہنسی کو بریک لگا تھا جب 2 لڑکے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ ایک تو اچھا خاصا خوش شکل تھا، خوبصورت ہیئر کٹ، جینز شرٹ میں ملبوس، کانوں میں بالی پہنے، گلے میں جھولتی زنجیر اور بازو پہ بینڈز چڑھائے، پینٹ کے بیلٹ سے لٹکتا پسٹل۔ وہ کوئی بدماش لگ رہا تھا، ہیرو نما بدماش۔ دوسرا اس کی نسبت خاصا ڈیسنٹ رکھ رہا تھا، اس کے بھی بیلٹ سے پسٹل لٹک رہا تھا، مگر اس کی شکل دیکھ کر سب کی سیٹی گم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جتنا ویل ڈریسڈ اور ڈیسنٹ دکھائی دے رہا تھا، شکل اتنی ہی ڈراؤنی تھی، سیاہ رنگ اور اس پر کراہت تاثرات۔ نہ جانے کیوں ان کی سانسیں تک سینے میں اٹک گئی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ نور فوراً باہر آ گئی تھی۔ سمیر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی آنکھ ماری۔ نور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکرانے لگا۔ دوسرا کھڑا ادھر ادھر نظر دوڑا کے آگے بڑھا تھا، جس کی نظر کو تلاش تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ ٹیپو بھائی، پارس ڈھونڈ رہی تھی آپ کو، کوئی ضروری کام ہے اس کو آپ سے؟ پیچھے سے نور کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ نور سمجھ گئی تھی کیا پوچھ رہا ہے، ابھی تو آفس میں ہے، آ جائیں تو مل لینا۔ نور بتا کر پلٹی۔ سمیر بھی کھڑا ہو گیا۔ 2 کپ چائے نور چھت پہ بھیج دو۔ آگے بڑھ کر نور کے کان میں سرپوشی کی تھی، وہ اچانک اس کے قریب آنے پہ اچھل کر دور ہو رہی تھی اور کچن میں بھاگی۔ سمیر بھی ٹیپو کی طرح سب کو اگنور کرتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ آج پورے ہفتے بعد پارس گھر واپس آئی تھی۔ پورا ہفتہ اپنے آفس کے کام میں الجھی رہی تھی، اور آج جیسے ہی گھر آئی سمیر اور ٹیپو نے گھیر لیا کہ کیا ہے، مہینہ ہو گیا ان کو یہاں بیٹھے اور ابھی تک کوئی حل نہیں نکالا ان کے مسئلوں کا۔ پلیز ان کو کہیں فوراً کچھ کریں اور جائیں یہاں سے۔ سمیر بیزار بیٹھا تھا۔ ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ چکر کیا ہے۔ نور منہ اٹھا کے لے آئی ہے اور پتہ ہی نہیں کہ ان کو تکلیف کیا ہے، وہ بھی کیسے آرام سے ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں۔ پارس بھی سوچنے لگی تھی اب بات کر لیں، ورنہ میں نے بات کی تو آپ کو ہی اعتراض ہوگا۔ سمیر نہ جانے کیوں ان سے خار کھائے بیٹھا تھا۔ نہیں تم کچھ مت کہنا، میں خود دیکھتی ہوں۔ پارس نے کچھ سوچ کر اسے منع کیا تو وہ سر ہلانے لگا۔ پارس نے کب سے چپ بیٹھے ٹیپو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پڑتے ہی نظر جھکا لی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ نور نے ہفتہ پہلے بتایا تھا آپ کو کوئی کام تھا، پوچھ رہی تھی آپ میرا؟ اس نے نظر جھکائے پوچھا۔ ہاں وہ تب تم لوگوں کی شکایات ملی تھی،
रेस्टोरेंट में बेटा तुम दोनों ने किसी को, उन्होंने पुलिस को शिकायत लगाई। एसपी गया था ऑफिस। पारस को भी याद आया तो बताने लगी, हालांकि वो जानती थी वो दोनों बिना कसूर हाथ नहीं उठाते। ज़रूर कुछ बात होगी, एसपी से तो बात कर ली थी मगर उनसे तब से मुलाकात ही नहीं हो पाई थी। खैर छोड़ो, तो मुझे इल्म हो गया था जो भी मसला था। इस वक्त एक और मसला आ गया है, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही कि ये कौन है और किसकी बात हो रही है। पारस को उलझी हुई थी। वो दोनों भी उलझ कर देखने लगे। पारस उनको तफसील बताने लगी। मैं पहले ही कह रहा था, मुफ्त में मुसीबत गले में डाल ली, नकाल बाहर करें इनको। सारी बात सुनकर समीर गुस्से से बढ़ गया था। टीपू ने उसके कंधे पे हाथ रखकर ठंडा रहने की ताकीद की। मुझे कुछ और ही मामला लग रहा है, तुम इतनी जल्दी हाइपर ना हुआ करो। वो दोनों ही चौंक गए। कैसा मामला? कैसा मामला? पारस को भी कुछ शक था। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई एक प्रूफ मिल जाए फिर। टीपू ने पुरसोज अंदाज में कहा, फिर भी किसी पर शक है? और क्या मामला लग रहा है तुम्हें? समीर बाजिद था। यार धमकी इन लोगों को वापस लेने की होनी चाहिए थी, वो उल्टा हमसे पंगेबाजी कर रहे हैं क्यों? टीपू ने उलझन जाहिर की। उफ छोड़ो सब, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, और इस फ़ोन की भी अभी कोई बात क्लियर नहीं। इसे खुद नहीं पता इसकी डिमांड क्या है। छोड़ो। पारस ने पेशानी मसलते सब कुछ जहन से छटका था। साफ नज़र आ रहा था वो बहुत परेशान है। टीपू ने समीर को इशारा किया। वो लोग खड़े हो गए। समीर आ गए, निकल गया। टीपू दरवाजे तक जाकर पलटा तो पारस खामोशी से तकने लगी थी। परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं हूँ। अपनी बात कहकर वो चला गया। पारस मुस्कुरा दी, यूं जैसे सर से भारी बोझ उतर गया हो। खुद को बेड पे गिरा के गहरे सांस लेने लगी। उन्होंने बेटी को तैयार किया और दरवाजे तक उन्हें निकली थी। इसे किधर भेज रही हो? जरीना भाभी ने गुस्से से देखते पूछा। भाभी स्कूल भेज रही हूँ, जरीना ने नासमझी से जवाब दिया। क्यों? स्कूल क्यों? फीस इसका बाप देगा आकर। हमने कोई ट्रस्ट सेंटर नहीं खोल रखा कि यतीमों को मुफ्त में पालते रहें, और बढ़ के कौन सा इसने ऑफिसर लगना है। हमने साथ काम पे लगाओ इसे, कुछ सीख जाएगी, कल को बयाना भी होगा। हाथ बटाएगी तो इसके लिए कुछ इकट्ठा कर पाएगी, तो अकेली कुछ नहीं कर सकती। आई समझ? चल शाबाश, ले चल अंदर। जरीना ने एक ही सांस में सब कुछ वाज़ेह कर दिया और बिना कुछ सुने चली गई। ज़रमी ने बेटी को साथ लगाए। साकसी खड़ी कई पल हिल नहीं सकी थी। एक किस्मत किस मोड़ पे ले आई थी। आंसू पीती पलटी तो सामने ही हुसैन साहब खड़े थे। नज़र चुरा के पास से गुजर गए थे। उन्हें देख के उम्मीद की जो किरण नज़र आई थी वो भी तारीख हो गई। मगर अगले ही दिन न जाने क्या हुआ था कि जरीना ने बेटी को स्कूल दाखिल करवाने की इजाज़त दे दी थी, मगर बेकन हाउस नहीं जहाँ समर और हारून पढ़ते थे, बल्कि करीबी ही एक छोटे से मिडिल स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जो था तो गवर्नमेंट का, मगर वहाँ ना कोई उस्ताद था ना कुछ सामान। जो 2-3 उस्ताद थे, दिल करता था तो आ जाते, वरना बच्चे खेल कूद के चले जाते। ज़रमीन ने बेटी को सब्र शुक्र करके वहीं ले गई। रास्ते में ज़रमीन को चक्कर आने लगे थे। बेटी को तो स्कूल छोड़ आई थी, मगर अब अकेली थी। एक घर की दीवार थाम के बैठ गई। जब तबीयत कुछ संभली तो रक्षा पकड़ के डॉक्टर नौरीन पास चली गई। ज़रमीन ने इस हालत में तेरी लापरवाही अच्छी नहीं, अपना ख्याल रखा करो। डॉक्टर की ताकीद पे नासमझी से तकने लगी थी। क्या मतलब आप माँ बनने वाली हैं और इतनी वीकनेस, कुछ खाएं पिएं, आपकी और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर की इतला पे वो तो कुछ भी नहीं हो सकी थी। चुपचाप सर हिलाती पर्ची लेकर निकल आई थी। एक खौफ, एक तन्हाई, बेसहारा होना, सब मिलकर उसे डराने लगे थे। इसने ये बात सबसे छुपा ली थी, मगर कब तक? एक दिन पता चलनी थी, और जिस दिन से डरती थी वो दिन आ गया था। बता, कमीनी किसके साथ मुँह काला किया है? किसका गंध है ये?
زرینہ پیٹتی جا رہی تھی اور ساتھ بکواس کرتی جا رہی تھی۔ بول کمزاد، کہاں سے یہ گناہ کی پوٹلی لائی ہے؟ بے غیرت خاندان کی بے غیرت اولاد جب مار مار کے تھک گئی تو ایک ٹھوکر رسید کر کے اندر چلی گئی۔ زرمینیں وہیں بے سد پڑی رہی تھی، گڑ گڑا کر رو کر قسمیں واسطے دے کر بھی وہ زرینہ سے بچ نہیں سکی تھی۔ اس کی معصوم بیٹی جو اس وقت سکول سے آئی تھی دروازے میں چپ چاپ کھڑی خوف سے کانپتی رہی۔ پیچھے سے ہارون اور سمر بھی آ گئے تھے، انہوں نے بھی کھیل آنکھوں سے دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اندر جاتے ہارون نے ایک لاش زرمینے کو رسید کی تھی تو گڑیا نے بہا کے اسے دھکا دیا تھا۔ غضب ہو گیا، پھر تو اس نے گڑیا کو پوری طرح پیٹ ڈالا تھا اور زرمینے کے اوپر دھکا دیتا اندر چلا گیا تھا۔ وہ روتی درد سے دوہری ہوتی ماں کو بلاتی رہی، مگر کون سنتا، کون تھا وہاں ان کا۔ شام کو جب حسین صاحب آئے تو صحن میں یوں زرمینے کو گرے دیکھ کر اور گڑیا کو روتے دیکھ کر دل کانپ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرمینہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے، مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ زرمینے کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ روتی بلکتی گڑیا کو ساتھ لگائے ڈیڈ باڈی لیے گھر آ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا گڑیا کو کچھ یاد نہیں، یاد تھا تو اتنا ہارون کی خالہ زاد آئی تھی سخمن، جو اس سے 6-7 سال بڑی تھی، ہارون کی ہم عمر۔ اس نے گڑیا کے پاس آ کر کہا تھا، جب تم نے گھر سے بھاگنا ہو نا، یہ منہ کالا کرنا ہو تو میرے گھر آ جانا۔ لو، میں خالہ جیسا بالکل نہیں کروں گی، بہت پیار اور سکون سے رکھوں گی، عیش کر لینا۔ گڑیا تو معصوم تھی، سمجھ ہی نہ سکی، مگر وہ خاصی تیز اور چلاک لڑکی تھی۔ وہ تینوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہنستے اندر کی جانا پڑ گئے تھے، اور وہ وہیں بغیرت ماں کی بغیرت اولاد کب تک سوگ منائے گی اس کمینے کا؟ اٹھ کام کر، چل کے وہ تیرا باپ کرے گا کیا؟ چل اٹھ۔ زرینہ اسے بازو سے کھینچتی کچن میں لے گئی تھی، جہاں برتنوں کا ڈھیر لگا تھا، ہر چیز گندی بدبودار ہو رہی تھی۔ چل شروع ہو جا، یہ سب صاف کر، پھر برتن دھو، جلدی کر، زرینہ نے حکم دینے کے ساتھ 2 مکے بھی جڑ دیے تھے۔ وہ آنسو لی آنکھوں میں، کبھی برتنوں کو دیکھتی، کبھی باہر جہاں سے دوبارہ زرینہ کے آنے کا ڈر تھا۔ آنسو پیتی اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے ایڑیاں اٹھا کے برتن دھونے لگی تھی۔ ہارون اور سمر کچن کے دروازے میں کھڑے اس کی گڑیا کھلونے جو اس کا باپ اس کے لیے لایا تھا دبوچے ہنستے اور مذاق اڑاتے جا رہے تھے۔ ہارون تو باقاعدہ نگران کر کھڑا تھا، ذرا سا وہ کمر سیدھی کرنے کو سیدھی ہوتی تو وہ اس کے بالوں سے پکڑ کر گھما دیتا تھا۔ سمر اور رحمہ پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہرے ہو رہے تھے، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہارون اپنے سارے کام اس سے کرواتا تھا، اسکول سے آ کر لیٹ جاتا اور اسے کہتا، شوز اتارو میرے۔ ذرا سی غلطی پر اسے ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا تھا، مگر رب کی ذات تھی، اب تک چپ سب دیکھتی تماشا دیکھ رہی تھی۔ فون کی بیپ پہ وہ متوجہ ہوئی تھی، وہ سر اٹھائے بنا ریسیور کر کے فون کان سے لگا لیا تھا، مگر دوسری طرف سے جو خبر سنائی گئی تھی، پارس فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے سارم کو سب سنبھالنے کی تاکید کی اور چابی اٹھا کر بھاگی تھی۔ ریس ڈرائیونگ کرتی 1.5 کی بجائے 1 گھنٹے میں وہ مری پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سعد نامی لڑکا جس کی منکوہا اغوا ہوئی تھی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے میری سحر لا دیں، میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ۔ وہ مرد ہو کر ایک عورت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ریلیکس ریلیکس، حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ پارس اسے تسلی دیتی نور کے پاس صوفے پہ آ بیٹھی تھی اور اس سے تفصیل پوچھنے لگی تھی۔ یار ہم کرکٹ کھیل رہے تھے، روحی نے شاٹ لگائی تھی تو سحر لینے بھاگے دروازے کی طرف، مگر کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ نہیں لوٹی۔ ہم گئے ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ کہیں نہیں ملی، نور نے تفصیل بتائی۔ وہ سر ہلاتی کچھ سوچنے لگی تھی۔ سمیر اور ٹیپو کدھر ہے؟
وہ تو صبح کے کہیں غائب ہیں، میں نے ان کو بہت کالز کی مگر نمبر بند تھا، پھر آپ کو فون تبھی کیا۔ نور کے بتانے پہ اس نے پھر سے سمیر کا نمبر ملایا تھا جو بند آ رہا تھا، پھر ٹیپو کا۔ شکر خدا کا کہ وان ملا تھا، وہ کال پک کر چکا تھا۔ پارس کی اطلاع پہ اگلے ہی کچھ منٹوں میں وہ دونوں گھر تھے۔ پارس اور وہ دونوں باہر نکل چکے تھے۔ ان تینوں کا شک صرف تیمور تھا، ساتھ لوگ بھی اس پہ شک کر رہے تھے کیونکہ جن کے ڈر سے وہ گھر سے بھاگے تھے ان کے علم میں قطعاً نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ حرکت سیٹ کی ہے، مگر ان سب کے برعکس روحی کا کہنا تھا سیٹ اٹھاتا تو سب کو لے کر جاتا، ایک کو نہیں۔ ٹیپو بار بار روحی کو دیکھتا تھا، نہ جانے کیوں نظر بار بار اس پہ جا رکتی تھی۔ اس نے پارس سے کہا تھا وہ سیٹ کو اٹھا لاتے ہیں، مگر پارس نے منع کر دیا، بلکہ اس کا پلان کچھ اور تھا جو وہ ان دونوں سے ڈسکس کرنے لگی تھی۔ 6 ماہ ہو گئے تھے اسے روز ان ظالموں کے ہاتھوں پیٹتے۔ وہ پیاری سی نازک پھول سی بچی مرجھا کے رہ گئی تھی۔ سکول چھڑوا کے روز برتن اور کپڑے دھلوا کے آدھ منہ کر دیا تھا۔ آج بھی اتنی بھاری کھانے کی ٹرے زرینہ بیگم نے رخمہ کو تھمائی تھی کچن میں رکھنے کو، جو اس نے باہر گڑیا کو دیکھ کر پکڑا دی تھی۔ وہ معصوم 6-7 سال کی بچی اتنی بھاری شیشے کی برتنوں سے سجی ٹرے کیسے اٹھا پاتی؟ دھڑام سے گری تھی اور سب چکنا چور ہو گیا تھا۔ ہارون نے زرینہ سب دھماکے پہ باہر آئے تھے۔ گڑیا ڈر کے مارے باہر درخت کے پیچھے جا چکی تھی۔ مامی تو پاگل ہو رہی تھی۔ ہارون ڈھونڈتا پھر رہا تھا جبکہ سمر اور رحمہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڑیا نے ادھر ادھر دیکھا اور نظر بچا کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتی جا رہی تھی، خوف سے مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی۔ جب بھاگتے بھاگتے تھک گئی تو سڑک کے ایک کنارے درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی۔ تھکن کے مارے برا حال تھا، درخت سے ٹیک لگائے ہی سو گئی۔ کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور وہ تو پھر بھی معصوم بچی تھی جسے نہ نقصان کا پتہ تھا نہ نفع کا، بس ڈر سے بھاگتی پھر رہی تھی۔ جہاں ذرا اطمینان ہوا کہ وہ یہاں نہیں آئیں گے تو وہ سو گئی، اور اس کے لیے یہ سونا اس کی قسمت کو کس موڑ پہ لے جا کے جانے والا ہے وہ بے خبر تھی۔ کام ہو گیا پارس، ان دونوں نے اندر داخل ہوتے ہی اطلاع دی۔ ہم گڈ، ویری گڈ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح وہ اپنا جرم مان لے گا؟ سمیر نے صوفے پہ لپٹتے ہوئے پارس سے پوچھا۔ جرم ماننے کو چھوڑو، دیکھنا وہ سر کے بل چل کے آئے گا شہر کو لے کے۔ پارس کل کی ہنسی تھی۔ یہ آپ کو یقین کیوں ہے اتنا؟ ٹیپو بھی حیران ہوا۔ یقین نہیں، ایمان ہے میرا۔ میں وہی کام کرتی ہوں جس پر میرا ایمان ہوتا ہے۔ جہاں بس یقین ہو وہاں بھی میں قدم نہیں رکھتی۔ اعتبار، یقین بھی اکثر ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر جو باقی رہنے والا ہے وہ ایمان ہے۔ سو تم بھی تب تک کوئی کام مت کیا کرو جب تک اس کے ہونے پر پوری طرح ایمان نہ لے آؤ۔ پارس کی بات پر دونوں ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے تھے۔ تم لوگوں نے ان کو کچھ کہا تو نہیں؟ ڈرایا، دھمکایا یا مارا؟ جاتے جاتے اس نے پلٹ کے پوچھا تھا۔ ضرورت ہی نہیں پڑی ڈراوے کے لیے، شتاتے کی صورت کافی تھی۔ سمیر دل کھول کر ہنسا۔ پارس نے ٹیپو کو دیکھا تھا جو کھا جانے والے انداز میں گھور رہا تھا۔ اسے بری بات سمیر، پارس نے ٹوکا۔ سوری، مگر جگر ہے اپنا، برا نہیں مانتا۔ سمیر نے اٹھ کے بازو اس کے گلے میں حمائل کیے۔ ٹیپو اس کے مسکے بازی پہ مسکرا کر رہ گیا۔ اچھی بات ہے، چلو آؤ ان کو دیکھیں۔ پارس آگے بڑھتی انہیں بھی آواز دے ڈالی تھی۔ دونوں پیچھے بھاگے۔ وہ دونوں سے ہمیں ڈرے بچے ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ پارس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے پہچان گئے کیونکہ وہ نمرا کے اسکول میں پڑھتے تھے اور پارس اکثر اس کے اسکول جاتی تھی۔ اس کی ریپوٹیشن پوچھنے سب بچوں سے دوستی تھی کیونکہ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی اور بہت سارے کھلونے اور کھانے کی چیزیں دے کر آتی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس سے لپٹ گئے۔ پارس بچوں کی بے خبری اور مسومانہ پن پہ مسکرا دی اور صوفے پر آ بیٹھتی انہیں ساتھ بٹھا لیا۔
पारस आनी, ये कंधे हैं, ये हमें यहाँ उठा लाए हैं, घर से लेट हो गए हैं, मामा बाबा परेशान होंगे, हमें घर छोड़ आएंगे। आप दाएं तरफ बैठा शयान उसका बाजू थाम के बोला। उसने दोनों को बाजुओं के घेरे में ले लिया। आपके बाबा को बता दिया है, आप इधर हो, खुद आएंगे आपको लेने, आप परेशान मत हो। ये बताओ क्या खाओगे? पारस उनको बातों में लगाकर बहला चुकी थी। इनको खाना खिलाया, ढेरों चीज़ें, खिलौने मंगवा के दिए, वो सब कुछ भूले पारस में गुम थे। टीपू बड़ी हैरत से देख रहा था कि कैसे मिनटों में इसने बच्चों को अपना बना लिया था। बच्चे खेल रहे थे और वो सामने बैठी अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि मोतियों की तरह टूट के गिरते आंसुओं का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो क्यों रो रही थी टीपू नावाकिफ था, मगर उसके आंसू उसे तकलीफ़ दे रहे थे, मगर वो क्या कर सकता था। सो उठ के बाहर निकल गया। हेलो शाहिद, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं इधर गुलशन पार्क के दाएं जानब खड़ा हूँ, जल्दी पहुँचो। उन्होंने फ़ोन बंद करके गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और बादलों से घिरे आसमान तले ठंडी फ़िज़ा में सांस लेने लगे। जब अचानक नज़र दरख्त से टेक लगाई बच्ची पर पड़ी। शाम हो चुकी थी, तारीकी फैलती जा रही थी, मौसम भी ख़राब हो रहा था। इस हाल में इस जगह बच्ची का होना, वो सोचते बच्ची तक गई थी। वो सो रही थी, उन्होंने इसे बाजू से पकड़ कर जगाया। इस तरह अचानक उठाने पे वो हड़बड़ा कर सीधी हुई और डर के मारे दरख्त से चिपक गई थी। बेटा, आपका घर किधर है? देखो रात हो गई है, मौसम ख़राब है, आओ घर छोड़ो। उन्होंने प्यार से कहा। घर नहीं, वो मार देंगे, बड़ी ज़ोर से मारते हैं वो मासूम से अंदाज में बोली। कौन मारता है इतनी प्यारी सी परी को? उन्होंने गाल छूकर पूछा। अरुण भाई, रेखमा और समरापी आंटी सब मारते हैं। उन्होंने ना मेरी मामा को भी मार के मार दिया, मर गई वो। उन्होंने मुझसे मेरे बाबा के लाए खिलौने भी ले लिए, मेरा स्कूल भी, बैग भी, सब कुछ बड़े गंदे हैं वो सब बताती गई। इतनी सी बच्ची पर इतना जुल्म, उनका दिल कट के रह गया। अच्छा चलो आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। उन्होंने उठाना चाहा। क्यों, आपने भी मुझसे बर्तन और कपड़े धुलवाने हैं? इसके बाद पे वो चुप से रह गए थे। इस उम्र में इतनी बातें, इंसानियत कहाँ जा सोई है इस दुनिया से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बहुत प्यारी सी बारबी डॉल हो, आपको प्यार करेंगे, ढेर सारी चीज़ें देंगे और खेलेंगे भी। उनकी बात पर वो कुछ देर चुप रही। अच्छा, तो फिर मुझे अरुण भाई के घर तो नहीं छोड़ के आएंगे ना? हाँ, मुझे उनसे छुपा लेंगे ना? मासूमियत से बोलती उनको बहुत प्यारी लगी थी। हाँ बिल्कुल, छुपा लेंगे, पल के उसके हाथ भी तोड़ देंगे जो आपको हाथ पे लगाएगा। उसे तसल्ली और प्यार करते वो गाड़ी तक ले आए थे, जहाँ ड्राइवर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था।